بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جبرائیل معراج کی رات سدرۃ المنتہا تک کیوں رک گئے؟ فرشتہ جبرائیل کی تاریخ کیا ہے؟ 600 پروں والا فرشتہ، 1.25 لاکھ نبیوں تک پیغام پہنچانے والا فرشتہ جبرائیل کے بارے میں آج وہ تمام حقائق بتائیں گے جو آپ نے نہ سنی ہوں گی۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے فرشتوں پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام میں فرشتے آسمان پر رہنے والی برگزیدہ مخلوق ہیں جو خطا سے بالکل پاک ہیں۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی، ان کی تخلیق نور سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مختلف ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام انسانوں تک پہنچانے کا کام ان فرشتوں کی ذمہ ہے۔ تمام فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ ہر پردے کے گرد اتنے فرشتے ہیں جیسے دریا کے پانی کے قطرے، لیکن ان کی تعداد کیا ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبرائیل کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے، میکائیل کے معنی عبید اللہ، اسرافیل کے معنی عبد الرحمن ہے۔ ہر وہ لفظ جس کے ساتھ ایل ہو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا۔ قرآن پاک میں 3 بار جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو سجدہ شکر کیا اور یہ سجدہ 30,000 سال بعد ختم ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہیں نور سے پیدا کیا اور تمام خواہشات، جسمانی بیماریوں سے بری رکھا، تمہیں کوئی بھٹکانے والا نہیں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی جس میں جبرائیل علیہ السلام نے غوطہ لگایا اور جب باہر آئے تو اپنے پروں کو جھاڑا، اور اس وقت جتنے قطرے پانی کے گرے اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے پیدا فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ ایک پر پھیلانے سے آسمان کے کنارے چھپ جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنا چاہی تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ، مٹی لے کر آؤ تاکہ آدم کو تیار کیا جائے۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت جس نے سب سے پہلے سجدہ کیا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اس کے بعد میکائیل، پھر اسرافیل اور حضرت عزرائیل تھے۔ سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے، آزمائش پر ان کی مدد کرنے پر مامور فرمایا۔ تمام انبیاء کرام کی سیرت میں جبرائیل علیہ السلام کا اہم کردار رہا۔ جب نوح علیہ السلام نے ایک بڑے طوفان سے پہلے کشتی بنانا چاہی تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں جا کر اپنے پروں سے یوسف علیہ السلام کو تھام لیا۔ جب ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان تھے، قوم لوط نے لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے منہ پر اپنا پر یوں مارا کہ وہ سب اندھے ہو گئے۔ جب زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں انہیں نیک اور صالح اولاد کی خوشخبری دی۔ تمام نبیوں کے پاس جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت جبرائیل سے پہلی ملاقات کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی پسند تھی اور آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول تھے تو ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا دیا، پھر چھوڑا اور کہا کہ پڑھو۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے پھر دبایا اور کہا کہ پڑھو۔ حضور نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری بار فرشتے نے آپ کو دبایا اور چھوڑ دیا۔ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، لہٰذا انہوں نے کمبل دے دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ کم ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا تھے۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ حضور نے غار حرا کا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے، کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ کیا مکہ والے مجھے نکال دیں گے؟ آپ نے کہا کہ جی ہاں، جو بھی نبوت لے کر آیا یہ لوگ دشمنی پر اتر آئے۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی حالت میں آتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، صحیح علم تو نہیں ہے لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکتا تھا اور وہ ستارہ 70,000 سال بعد ایک بار چمکتا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنے رب کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایت کو علی بن برہان نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نقل کیا لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملی۔